الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، جزاک اللہ خیرہ۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج میں انشاءاللہ عز و جل ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کے بارے میں آپ کو کچھ سناؤں گا۔ میرے عزیز اور محترم اسلامی بھائیوں، اس مہینے کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس میں نیک اعمال اور روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یہ افضل مہینہ ہے۔ اس کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی اپنا مہینہ ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے غنیت طالبین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا جو رب جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے اور اسے اختیار فرماتا ہے۔ چار کو منتخب فرمایا اور چار میں سے ایک کو افضلیت سے نوازا، پھر ان چار میں سے ایک کو افضلیت کے لیے پسند فرمایا۔ اس طرح فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے چاروں فرشتوں میں سے ایک کو افضلیت سے پسند فرمایا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے افضلیت کے لیے ہمارے محبوب پیارے آقا علیہ السلام کو پسند فرمایا، منتخب فرمایا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضلیت کے لیے پسند فرمایا۔ اسی طرح مہینوں میں سے رجب، شعبان، رمضان اور محرم، ان چار مہینوں میں سے شعبان کو پسند فرما دیا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا مہینہ قرار دیا۔ جس طرح پیارے آقا علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں، اسی طرح شعبان المعظم تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ کتنا پیارا مہینہ ہے، کتنی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کی افضلیت جاننے کے لیے آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنتے ہیں۔ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان، یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مقدس مہینہ ہے جس سے یغفل الناس، یعنی لوگ اس سے غافل ہیں۔ کیوں، کیسے غافل ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اس مہینے میں
لوگوں کے اعمال رب کی الہ رب العالمین رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ مہینہ جو شعبان ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، یہ مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے میں رب کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس چیز سے غافل ہیں، یعنی اس مہینے میں رب کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، فَأُحِبُّ تو میں یہ پسند کرتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، أَن يُرْفَعَ عَمَلِي جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَأَنَا صَائِمٌ تو اس حالت میں میں روزے کی حالت میں ہوں جب رب کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں۔ یہ فضیلت اور افضلیت والا مہینہ ہے، اس میں ہمیں نیک اعمال اور عبادات میں کثرت کرنی چاہیے، اس میں ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان پاک صاف کرنے والا، اور جو رمضان ہے یہ خطاؤں کا کفارہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر نیک اعمال کریں، توبہ استغفار کریں، رب کی عبادت کریں، اس مہینے میں روزوں کی کثرت کریں۔ جب رب کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جائیں تو ایسی ہماری حالت ہو کہ ہم رب کی عبادت میں مشغول ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی فضیلت جانتے ہوئے اس میں نماز، روزوں اور استغفار اور عبادات، نمازوں کی کثرت کریں، نوافل کی کثرت کرنی چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے ماہ شعبان المعظم کی تعظیم کی یقیناً اس نے میرے حکم کی تعظیم کی۔ آقا فرماتے ہیں جس نے میرے حکم کی تعظیم کی قیامت کے دن میں اس کا پیش رہوں گا اور اس کے بلائیوں کا ذخیرہ کروں گا۔ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن پیش رہیں اور ان کے لیے بلائیوں کا ذخیرہ کریں تو کیسا افضل اور فضیلت والا مہینہ ہوگا۔ تو ہمیں بھی اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار، استغفار، عبادات، روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا